سورہ رحمان رکوع نمبر 2 تلاوت. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان. سورہ الرحمن رکوع نمبر 2 ترجمہ کنز الایمان. زمین پر جتنے ہیں سب کو فنا ہے اور باقی ہے تمہارے رب کی ذات عظمت اور بزرگی والا. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس کے منگتا ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں، اسے ہر دن ایک کام ہے، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ جلد سب کام نبٹا کر ہم تمہارے حساب کا قصد فرماتے ہیں. اے دونوں بھاری گروہ، تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے کہ آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل جاؤ تو نکل جاؤ، جہاں نکل کر جاؤ گے اسی کی سلطنت ہے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ تم پر چھوڑی جائے گی بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں، تو پھر بدلہ نہ لے سکو گے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو گلاب کے پھول سا ہو جائے گا، جیسے سرخ نری یعنی بکرے کی رنگی ہوئی کھال. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ اس دن گناہگار کے گناہ کی پوچھ نہ ہوگی کسی آدمی اور جن سے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ مجرم اپنے چہرے سے پہچانے جائیں گے تو ماتھا اور پاؤں پکڑ کر جہنم میں ڈالے جائیں گے. تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں، پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں. تو اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ؟ سورہ الرحمن رکوع نمبر 2 تفسیر. ناظرین و ناظرات، ایک چیز آپ کے ذہن میں آتی ہوگی اور میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دوں. ترجمہ تو آپ نے سارا صحیح طریقے سے سمجھ لیا ہوگا کہ اللہ پاک دوزخ کے عذاب کا ذکر کرتا ہے تو بھی فرما رہا ہے کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، اور جنت کی بات ہو رہی ہے تو تب بھی فرماتا ہے کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس رکوع میں زیادہ تر جو گفتگو ہوئی ہے وہ جہنم کے بارے میں ہوئی ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. بے دھوئیں کی آگ کی لپٹ اور بے لپٹ کا کالا دھواں تمہیں پھینکا جائے گا، تم بدلہ نہ لے سکو گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. کسی انسان سے، دوسرے انسان سے اور دوسرے جن سے اس شخص کے گناہوں کے بارے میں پوچھ کچھ نہیں ہوگی، اسی سے ہوگی. اور تم کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون، مجرم جو ہے نا وہ پہچانے جائیں گے پیشانیوں سے، ان کی پیشانیوں پر لکھا ہوگا ان کا کیا کیا گناہ کیا اور کیا معاملہ ہے. تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پیشانیوں اور قدموں سے پکڑ کر پھینکے جائیں گے جہنم میں. تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ، یہ ہے وہ جہنم نا، یہ ہے وہ عذاب نا جس کا مجرم انکار کرتے ہیں.
تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یا اللہ بات ساری عذاب کی ہے اور تو فرما رہا ہے کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ہاں 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 یاد کرو جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی اہلیہ نے حضرت لوط علیہ السلام کے وہ بد افعال اور برے کام کرنے والے امتیوں پر عذاب کی بات سنی تھی تو خوشی کا اظہار کیا تھا، تو خوشی کے اظہار پر ان کو نعمت کے طور پہ اسحاق اور یعقوب عطا کیے گئے تھے۔ پتہ چلا خدا کے نافرمانوں پر عذاب کی بات ہو تو یہ بھی ایمان والوں کے لیے نعمت ہوا کرتی ہے۔ نہ یار مجھے بتاؤ نا کتنی اچھی بات ہے کہ مجھے اگر پتا چلے کہ بھی ابو جہل کو جو ہے نا اس کی پیشانی سے اور اس کے پاؤں سے پکڑ کر دوزخ میں پھینکا جائے گا، جو ساری زندگی میرے رسول کی نافرمانی کرتا رہا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتا رہا، سو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ گستاخوں اور بے ادبوں کے اوپر اگر کوئی تکلیف آئے تو اس پہ افسوس کا اظہار نہیں کرنا چاہیے بلکہ خوشی منانی چاہیے۔ خوشی ہوئی ہے کہ اگر کسی گستاخ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں کافروں، گستاخوں اور بے ادبوں کے معاملے کے اندر جو ہے دلوں میں نرمی سے بچائے، بلکہ دل میں گرمی عشق مصطفیٰ کی ہو، رحماء بینہم ہو اور اشداء علی الکفار کا جلوہ ہمارے اوپر نازل رہے۔